وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں کہ اللہ خالق و مالک کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، جیسا کہ رمضان المبارک کا الحمدللہ آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آخری عشرے میں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور ہمیں بھی تاکید کرتے۔ ایسا ایٹیٹیوڈ، ایسا رویہ پورا سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دن ایسا رویہ نہیں ہوتا تھا جتنا یہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈیووٹ کر دیتے تھے، وقف کر دیتے تھے۔ اور یہ 10 دن آخری عشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو پیارے بہن بھائیو، ہم نے بھی اس آخری عشرے کو اسی طریقے سے انشاءاللہ گزارنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے۔ اس سے پہلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیں، جادو کے مریض، جنات کے مریض، نظر بد کے مریض، اسیب کے مریض، جو بیچارے سال ہر سال سے پریشان ہیں، کوئی کہتا ہے 10 سال سے مسئلہ ہے، کوئی 20 سال سے، کوئی 3 سال سے، کوئی 4 سال سے۔ آسان طریقہ ہے میرے پیارے بہن بھائیو، یہ 10 دن کے اندر ایک ایسی رات آنی ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یاد رکھیں، یعنی کہ یہ رات ان آخری 10 راتوں میں سے بھی اگر ہم اور زیادہ کم کر لیں، 5 راتیں طاق راتیں رہ جاتی ہیں۔ ان 5 طاق راتوں میں سے 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی کہ یہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کا درجہ ہے، جو لیلۃ القدر کی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب ہم نے اس رات کو گزارنا کس طرح ہے، اور اس رات ہوتا کیا ہے؟ بہن بھائیو یاد رکھیں، اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا کے اندر اتنے فرشتے ہوتے ہیں جتنے کنکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی کہ جتنے دنیا میں کنکر ہیں اتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اور سب سے ایک اور بڑی بات کہ اس رات روح کا نزول ہوتا ہے۔ روح سے مراد انسانی روحیں نہیں، یا جو فوت ہو گئے ان کی روحیں نہیں۔ جبریل امین جو ہیں فرشتوں کے سردار، جبریل امین آتے ہیں، اور جو بندہ عبادت کرتا ہے اس رات کو پا لیتا ہے، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں۔ اس رات آتے ہیں جبریل امین کے پیارے بہن بھائیو یاد رکھیں 4 نام ہیں۔ ایک نام جبریل ہے، ایک جبرائیل ہے، تیسرا نام ان کا روح ہے، اور اسی طرح ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 ناموں سے حضرت جبریل امین کو پکارا جاتا ہے۔ روح الامین بھی کہہ سکتے ہیں، روح بھی کہہ سکتے ہیں، جبریل بھی کہہ سکتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، یہ 4 نام ہیں۔ اور جبریل امین آتے ہیں اس رات اور مصافحہ کرتے ہیں جو اس رات کو پا لیتا ہے۔ اکثر لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ 27ویں کی رات ہے، بھائی یہ اللہ کو پتا ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اب جو بھی جادو کا پیشنٹ ہے، جنات کا پیشنٹ ہے، اور اس طرح کا معاملہ جس کے ساتھ بھی ہے، پیارے بھائیو ایک بات یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ چڑھ رہے تھے اور آمین کہہ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل امین میرے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بندہ نوجوان جو رمضان کے روزے پاتا ہے، روزے رکھتا نہیں، اور اپنے گناہ اللہ سے معاف نہیں کروا پاتا، جہنم سے آزادی نہیں لے پاتا، تو ایسے شخص کے اوپر لعنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ رات چاہے کوئی جادو کا پیشنٹ ہے یا جادو کے بغیر ہے، اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فوکس کرتے تھے اس رات کے اوپر، صحابیات کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں، کہ ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے مسجد نبوی میں، اور وہاں سے خادم کو بھیجتے تھے، چیک کرواتے تھے کہ میری بیویاں جاگ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، ضائع تو نہیں کر رہی ان راتوں کو، اتنا فکر کرتے تھے اپنا۔ تو بھائیوں بہنوں، جو بھی ہمارا اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اپنی ان 5 راتوں کو ضائع نہیں کرنا، ان میں اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ اب اس رات کو گزارنا کیسے، ایک جادو جن کا پیشنٹ جو ہے اس رات کو کرے کیا، کس طرح گزارے ان 5 راتوں کو، کیا طریقہ کار، کیا اس کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور ایک عام بندے کے لیے بھی ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے۔ اس میں ہم نے چند چیزیں میں نے ڈسکریمنیٹ کی ہیں۔ ہم نے اس میں جو سلف صالحین کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، ہم نے انشاءاللہ ان کو فالو کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم نے یہ جو 10 دن ہے پورے مسنون طریقے کے ساتھ انشاءاللہ گزارنے ہیں تاکہ ہمیں صحیح فائدہ ہو، کیونکہ سنت والے عمل سے شیطان کو چڑ ہے اور شیطان بھاگتا ہے جہاں پہ سنت والا عمل کیا جاتا ہے۔ ہم نے ان راتوں کو بھی سنت کے طریقے کے مطابق انشاءاللہ گزارنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلف صالحین کس چیز کا درس دیتے ہیں؟ آپ 21ویں رات آتی ہے، سب سے پہلا کام آپ غسل کریں۔ 5 راتیں ہیں، 5 رات غسل کریں تاکہ آپ فریش رہیں، پوری رات فریش رہیں۔ غسل کریں، آپ اچھی خوشبو کا استعمال کریں، خوشبو لگائیں، کیونکہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آپ کے ساتھ مصافحہ بھی انشاءاللہ ہوگا، فرشتے بھی آپ کے ارد گرد آئیں گے۔ خوشبو کا استعمال کریں، پاک ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرا کام پیارے بہن بھائیوں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کثرت قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک جادو کا مریض ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کم از کم فلق ناس کو 100 دفعہ پڑھے، اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھے، اسی طرح سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کو، آیت الکرسی کو، سورہ فاتحہ کو پڑھے، سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 82، 85، 86، سورہ مومنون کی آیت نمبر 98، 97، 98 ان کو پڑھے، 100 دفعہ پڑھے، پانی اپنے پاس رکھے، اس کے اوپر دم بھی کر لے۔ اب یہ 5 رات اس کا یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کو دم کرے، پڑھائی کرے، نوافل کا ادائیگی کرے۔ اب پہلا کام خوشبو لگانی ہے، دوسرا کام کثرت قرآن پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، میننگ کو دماغ میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عبادت کا مغز ہے۔ بھائیو، یہ عبادت کا صحیح مغز ہے، اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہم عبادت سے زیادہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے ان 5 راتوں میں، تاکہ دعا فوراً تیر نشانے پہ لگتا ہے، اللہ سے مانگی جائیں، جہنم سے آزادی مانگے، اپنی 2 قبر کے عذاب سے بچیں، اللہ تعالیٰ سے دنیا کی خیر مانگے، آخرت کی خیر مانگے، اولاد کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے جو بڑے گزر گئے ان کے لیے مانگے، اور جو اس طرح کے پیشنٹ حضرات ہیں وہ اپنی صحت کے لیے، لوگوں کی صحت کے لیے، عام لوگوں کی، عوام الناس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ تو آپ نے دعا کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کثرت سے دعا کرنی، اور دعا کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، غافل دل کی دعا اللہ نہیں سنتے۔ رونا بھی ہے اللہ سے، جیسے بچے ضد کرتے ہیں نا اپنے والدین سے کوئی چیز منوانے کے لیے، آپ نے اللہ سے ضد کرنی ہے، ضد کر کے اللہ سے بات کو منوانا ہے کہ اللہ میں نے صحت لینی ہے، آپ نے دینی ہے، جو شیطان میرے اوپر مسلط ہے، جو بھی معاملات، جو مالی تنگی ہے، جو رشتوں کی تنگی ہے، جو اولاد کا معاملہ ہے، میرے مالک اس کو ٹھیک کر دیں، اللہ ٹھیک کر دیں۔ تویز دھاگے اتار کے پھینکنے، ساری نحوستیں، ساری گندی چیزیں، فضولیات اتارنے، صرف اور صرف اللہ سے جڑ جائیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو نوازے گا، اللہ کے فضل سے نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں۔ تیسرا کام آپ نے کیا؟ چوتھا کام آپ نے کرنا ہے قرآن مجید کی جو تلاوت کرنی ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے، ترجمے کے اوپر غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میسج کیا دے رہے ہیں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، جتنا پڑھنا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش۔ 5واں کام پیارے بھائی آپ نے یہ کرنا ہے کہ صدقہ کرنا ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ کرنا ہے۔ عام دنوں کے صدقے میں اور اس دن کے صدقے میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیں، فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جب آپ 1 روپیہ صدقہ کریں گے، آپ یہ دیکھ لو 1000 مہینے کے برابر، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ آپ کو لگاتار صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے۔ عام دنوں کا صدقہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مکہ کے اندر، یعنی کہ خانہ کعبہ کے اندر جو بندہ نماز پڑھتا ہے مسجد الحرام میں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں رکھ دی، جگہوں کی بھی، دنوں کی بھی، وقت کی بھی۔ اب جو 5 دن یہ پا لیتا ہے، ان دنوں کے اندر ایک کوئی لیلۃ القدر کی رات ہے،
اور آپ نے صدقہ کر دیا 10 روپے تو آپ کو 1000 مہینے کے برابر صدقہ کرنے کا اللہ اجر دے دیں گے۔ صدقے کا اہتمام لازمی کریں، جتنی استطاعت ہے کریں، 5 روپے 10 روپے 1 لاکھ 1000 1500 جتنی جس کی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق کرے۔ کھجور ہی ایک صدقہ کر دیں، اچھی بات ہی کر دیں، کسی کی طرف مسکرا کے دیکھتے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ یہ کہنا بھی صدقہ۔ صدقے کی بے شمار قسمیں ہیں، اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو بھائی صدقہ کے لازمی اہتمام کریں۔ پھر اگلا کام کرنا ہے اعتکاف کریں، چھٹا کام آپ نے اعتکاف کرنا ہے، چاہے 3 دن کا کر لیں، مسجد میں جاتے ہیں نیت ہی کر لیں اعتکاف کی، آپ نیت آپ اللہ تعالیٰ پہ آپ کو اعتکاف کا ثواب دے دیں گے۔ اعتکاف کریں، اور ایک بات یہاں پہ اعتکاف کرتے وقت یاد رکھیں، مرد اور عورت کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ بڑی بہنیں ہم دیکھتے ہیں گھروں میں ہی ایک کونے میں نا وہ اپنا چھوٹا سا سسٹم بنا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ میں اعتکاف پہ بیٹھی ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ سنت طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات جو تھیں یہ بھی اعتکاف مسجد میں ہی کرتی تھی، تو اعتکاف مسجد میں کرنا ہے بھائیو بہنوں، ساری بہنیں بھائی یاد رکھیں۔ اور اگلا 7واں کام زکوٰۃ کا، اگر آپ کا سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ کوشش کریں رمضان المبارک میں دیں تاکہ زیادہ اجر ملے، زیادہ ثواب ملے آپ کو۔ اور زکوٰۃ کا 7.5 تولے سونا ہے یا 51 تولے جو اس کی ہے وہ چیک کر لیں آپ، اس کے ایکویولنٹ آپ کے پاس پیسے ہیں، جو بھی آپ اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ دیں۔ اور زکوٰۃ دینے کا سب سے بڑا فائدہ بھائی آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، پاک ہو جاتا ہے مال، برکت پڑ جاتی ہے، اللہ کی برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اور آپ نوٹ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جب آپ 1 سال زکوٰۃ دیتے ہیں اگلے سال آپ کا مال اللہ تعالیٰ کئی گنا اس میں اضافہ کر دے گا، اس سال بھی انشاءاللہ آپ دیتے اس سے اگلے سال اور کئی گنا اللہ کی ذات آپ کے مال میں اضافہ کر دے گی۔ تو مال زکوٰۃ دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، یاد رکھے، پاک بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور اللہ کے حساب سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک ترتیب بنائی تھی، آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ جادو جن کے پیشنٹ، نظر بد کے جن کے ساتھ اسیبی معاملات ہیں وہ اللہ سے دعا کریں، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، یقین کریں عبادت کا مغز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کا مغز ہے، اتنی کمال کی چیز ہے دعا۔ اور دعا کو غفلت سے نہ پلیز کریے گا، دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اس نیت سے کریں کہ اللہ ہم نے تجھ سے لینا ہے، تو نے دینا ہے، ہم تو لے کے اٹھیں گے۔ ریپیٹیشن کریں بار بار اپنی بات کی، انشاءاللہ آپ یقین کریں گے جب آپ کی دعا قبول ہوگی نا، ایک چھوٹی سی فیلنگ بتا دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آپ کا دل ہلکا پھلکا ہوگا۔ یہ قبولیت، دعا کی قبولیت کا ایک سائن بھی ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا ہلکا محسوس کرتا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کی دعا قبول ہوگی آپ ایسی فیلنگ آپ کو محسوس ہوگی، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہوگا اور آپ بڑا ریلیف محسوس کریں گے دعا کرنے کے بعد۔ لیکن ضد کریں، آپ دیکھتے ہیں بچہ کتنی دفعہ ریپیٹ کرتا ہے ایک بات کو، اگر کوئی چیز والدین سے لینی ہو تو 10 دفعہ 50 دفعہ، رونا بھی پڑے نا تو رونا شروع کر دیتا ہے، ضد کرنی شروع کر دیتا ہے وہ، لیکن جب تک باپ یا ماں چیز دیتے نہیں وہ ضد کرتا رہتا ہے، لے کے چھوڑتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی، مجھے بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم کی آگ سے آزادی بھی دیں گے، انشاءاللہ قبر کے عذاب سے بھی بچائیں گے، دنیاوی مشکلات سے، پریشانیوں سے، شر سے، جادو کے، جنات کے، اسیب کے، نظر بد کے، حاسدین کے، حسد کے، ہر طرح کے شر سے انشاءاللہ میرا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔